مالک اشتر ہے، یہ لفظ اشتر نہیں ہے، اشتر کہتے ہیں عربی میں اونٹ کو. تو مالک اشتر جو تھے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخلص اور وفادار بھی تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم ایسی زمین پہ وفات پاؤ گے کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا اور تم اکیلے پھرتے رہتے ہو، اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے اور اکیلے ہی تنہائی میں تمہیں موت آئے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ مجھے ربضہ بھیج دے. ربضہ ایک گاؤں تھا، تو انہوں نے وہاں پر بھیج دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر یہ تنہائی جو ہے نا تمہیں اتنا بلند کر دے گی کہ میری امت کے بہترین لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں. تو وفات کے وقت ان کے ساتھ پھر یہی ہوا، وہ اکیلے تھے اور بیوی رونے لگی تو انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے سب سے بہترین آدمی جو ہوں گے وہ تمہارا جنازہ پڑھائے گا. تو انتقال کر گئے ان کی اہلیہ، اور بیٹی نے جنازہ لا کے مین روڈ پہ رکھ دیا. تو تھوڑی دیر میں کچھ لوگ آئے اونٹوں پہ سوار، تو انہوں نے جنازہ دیکھا اور رک گئے. انہوں نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نہیں پہچانتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ابو ذر کا جنازہ ہے. انہوں نے کہا تھا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے اچھا آدمی تمہارا جنازہ پڑھائے گا. تو اترے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ لوگ جا رہے تھے حج پہ، اور بھاگے اور چمٹ گئے جا کے ابو ذر سے، اور کہا ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ تم تنہا زندگی گزارو گے، تنہائی میں وفات ہوگی اور قیامت میں بھی تنہا اٹھائے جاؤ گے اپنی قبر سے. پھر انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا. پھر جانے لگے تو بیوی نے کہا حضرت یہ کہہ کے گئے تھے. انہوں نے کھانا بھی کھایا. تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو جنازہ تھا اس میں بھی اشتر نے آ کے شرکت کی تھی. بہت فصیح عربی بول، اتنی فصاحت کی زبان میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں، اور کیا مجال ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ کے چناؤ پہ ہم حیران ہیں، کبھی فضول بات نہیں کرتے. جب معاہدہ ہو گیا خلافت کا تو ان اشتر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور مصر کے گورنر لگ جاؤ. اشتر جب جا رہے تھے تو اس وقت انہیں راستے میں زہر دے دیا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت بے قرار ہوئے. ان کا انا للہ و مالک وما ادراک مل مالک، مالک اشتر، اور تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ لیس فیکم ذات، تم میں کوئی ایک آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم یہ مالک اگر پتھروں میں ہوتا تو ہیرا ہوتا، یہ سمندروں میں ہوتا تو سب سے بڑا سمندر ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا تو سب سے عظیم پہاڑ ہوتا. مجھے بتاؤ اب مالک کے بعد میں کس کو تلاش کروں؟ تیرے ہمارے ہیروز فرق ہیں، تیرا ہمارا نقطہ نظر ہی فرق ہے. تیرا ہیرو ابو لولو فیروز المجوسی، جس کا علامتی مزار تو نے بابا شجاع کے نام سے بنایا ہوا اور فیروزہ کے نام سے مقدس پتھر بنائے ہوئے. تیرا ہیرو مالک اشتر ہے جو سیدنا عثمان کا قاتل ہے. اٹھائیے، الزام لگاؤں تو مجھے پکڑ لیجئے، اٹھائیے نیٹ. ایران کے اندر مالک اشتر نام کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے کہ نہیں؟ مالک اشتر کون ہے جی؟ سیدنا عثمان کا قاتل ہے، تیرا ہیرو ہے. ماں امہات المومنین اس کو کتا کہہ رہی ہیں، سیدنا علی اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بھیجوں اور میرا دل کرتا ہے اس کو قتل کرا دوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدحج کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے. ان میں اشتر نخعی بھی تھا. بس آپ نے اس کو غور سے دیکھا اور خوب غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مالک بن حارث، یعنی اشتر نخعی کا پورا نام. اشتر اس کا لقب تھا، ٹھیک ہے، نخا جو علاقہ جہاں کا یہ رہنے والا تھا. تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہے، اللہ اسے ہلاک کر دے، بے شک میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے انتہائی سخت دن دیکھ رہا ہوں. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مالک بن حارث ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جس نے یعنی مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے، وہ آج تک جو فتنہ چلا آ رہا ہے اس کے بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے ایک یا آدمی تھا. بہرحال مالک اشتر صحابی نہیں ہے، مالک اشتر میرے پیغمبر علیہ السلام کے داماد
عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، مالک اشتر میری امی صفیہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر مارنے والا ہے۔ مالک اشتر کو میری امی صفیہ نے کہا یہ کتا ہے جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مالک اشتر وہ ہے جس کے بارے میں میری امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمانوں کی ماں ہوں، مالک اشتر کی ماں نہیں ہوں۔ آج اس مالک اشتر کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس، اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروائے۔ تو سیدنا ویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں۔ سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں 10 سال کا فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی 34 ایئرس، تو مالک اشتر کی عمر تھی 24 اس وقت۔ باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں، اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی، اور انہی 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ کون ہے جناب مالک اشتر؟ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، سفید ریش تھے۔ اشتر اس لیے کہتے ہیں ان کا نام تھا مالک ابن حارث نخعی الاشتر، آنکھ جنگ جمل میں تیر لگ کے کٹ گئی تھی، پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کرتے تھے، جوان نہیں تھے، 60 برس سے زیادہ تھے، لیکن اتنے شجاع تھے جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا کہتے تھے میں اپنا خون بہا دوں گا۔ توجہ پیش کرنا چاہتا ہوں جناب مالک اشتر کی شجاعت۔ مالک اشتر سے متعلق کہا تھا ان کی شجاعت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اگر کہیں گے تو مکمل کروں گا، نہیں تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، 10-15 منٹ اور اس کے بعد پھر مسائل۔ عزیزان گرامی، حضرت مالک اشتر اتنے دلیر تھے، اتنے شجاع تھے کہ مولا امیر فرماتے ہیں عقاب کی نگاہ رکھنے والا مالک ہے، شیر کا دل رکھنے والا مالک ہے۔ مالک کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو مجھے رسول خدا سے تھی، کانا لی کما کنت لرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے میں پیغمبر کے سامنے سپر بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، پتھر مارو تو مجھے لگے، تیر میں سینے پہ لوں گا، وار کرو گے تو تلوار کا میں اپنے سینے پہ لوں گا، پیغمبر پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کہ مالک اسی طرح سے میرے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ قضیه مالک اشتر رو شاید اغلب شما شنیدی. مالک اشتر توی کوفه ظاهرا قضیه تو کوفه بوده، میرفت یه پسر جوونی نوجوونی نشناختش شروع کرد مسخره کردن. حالا مثلا لابد پسر پیرهنی عمامه‌ای جوری داشته که مایه مسخره اون پسر قرار گرفت، یه خود مسخرهش کرد، خندید اینها و او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد رفت، یه نفری به این پسره گفت فهمیدی این کی بود تو مسخرهش کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتره. پسر ترسید که حالا این مالک اشتر من اینجور باش برخورد کردم با من یا با خانواده من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار کنم؟ گفت برو عذرخواهی کن ازش. پسر دنبال این راه افتاد که ازش عذرخواهی کنه، دید رفت تو مسجد. مالک اشتر رفت تو مسجد مشغول نماز شد. این صبر کرد نمازش که تمام شد رفت جلو، گفتش که آقا ببخشید من شما رو نشناختم، من بی احترامی کردم، منان کردم و شما از من بگذرید. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد این 2 رکعت نماز رو خوندم برای اینکه دعا کنم برای تو
دعات کنن. بالاخره احتیاج به دعا داره کسی که جوونی که یه چنین کار بیادبانی میکنه باید دعاش کرد. آمدن به دعا کنن. این مالک اشتر ببینید